اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 192 جس کا عنوان غزوہ بنو قریظہ، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ غزوہ بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ جو دو قبیلے یہودیوں کے تھے جو مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، آخر میں اب یہ ایک قبیلہ بچا تھا بنو قریظہ، جس نے خندق کے دوران غزوہ خندق میں غداری کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کی اور مشرکین مکہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کا ساتھ دے کر اس جنگ کا حصہ وہ مسلمانوں کے خلاف بنے۔ اب غزوہ بنو قریظہ 15 دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے سخت محاصرے مصروفیات کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کر کے ابھی صحابہ کرام گھر کو آئے تھے، یعنی کہ اب واپس آ گئے تھے غزوہ خندق کے بعد، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگی ہتھیار اتارنے کا سوچ ہی رہے تھے، جو ذرہ وغیرہ پہن رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے اتارنے کے لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلحہ کیسے اتار رہے ہیں جبکہ ابھی فرشتوں نے نہیں اتارا؟ جو فرشتے مدد کے لیے آئے تھے غزوہ خندق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چوہیں تیتی نشتی تھے کہ مدد قطر آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ آپ ابھی تشریف لے چلے ہو بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا انہیں دے دیجیے۔ میں حکم وہی اترے کہ تو ایسا نہیں روئیں، بنو قریظہ کی طرف کوچ کر دیجیے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ میں سے ہر کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر ہی پڑھے۔ صحابہ کرام غزوہ خندق سے تھکے ہارے ہوئے تھے، بہت سارے زخمی بھی تھے، لیکن اسی حال میں وہ اس حکم پر لبیک کہتے کہتے دوڑ پڑے اور بنو قریظہ قبیلے کی طرف رواں ہو گئے جنہوں نے غداری کی تھی۔ اور بنو قریظہ میں کئیوں صحابہ نے عصر کی نماز وہاں آپ پہنچ کر پڑھی، کئیوں نے وقت گزرنے کے ڈر سے راستے میں ہی پڑھی۔ بنو قریظہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، یہ لیمن محاصرہ کر کے یہ پتہ کہ اس سے بڑھ باہر غداری کرو، امن معاہدہ جو تھا ان کے ساتھ ان میں خلاف ورزی کی تھی بنو قریظہ نے، انہیں اپنی غداری یاد تھی۔ صحابہ کرام نے بھی انہیں گھیرے میں لے لیا، پورے 1 مہینے تک ان کے قلعے کی گھیرہ بندی کی۔ آخرت گزرو پور صحابہ نے ان کے اس قلعے کی اس قبیلے کی گھیرہ بندی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ 1 مہینے بعد جب انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، کم اس پیغام ایماندار بنو قریظہ ایسیم قبیل ویل کہ حضرت سعد اور سمنا دوست تجارتی اعتبار سے کافی قریب تھے ان کے حضرت سعد، تو ان نے سمجھا کہ انہیں آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے، جو فیصلہ وہ کر لیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں زخمی ہو چکے تھے، کلائی پر تیر لگ گیا تھا جس سے ایک رگ کٹ گئی تھی، وہ ابھی زیر علاج تھے، تو اسی زخمی کی وجہ سے شہادت کا درجہ بھی نصیب ہوا کن کے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ان یہودیوں پر بہت غصہ تھا کہ یہ منوس نہ دوستی من یہودین سی اور امن معاہدوں سے میں سوچن کی یہ مسا تھائن امچ پاسداری یہ برقرار رکھیں گے اس امن معاہدے کو اور غداری نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ اپنے، کیونکہ مدینہ میں ایک معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی اپنے مدینہ کی حفاظت کریں گے چاہے باہر سے کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے آ جائے۔ انہوں نے غداری کر کے باہر والوں کا ساتھ دے دیا اور اندر والوں کے خلاف غداری کی۔ بہرحال انہیں بہت غصہ تھا یہودیوں پر، انہوں نے اتنی پرانی دوستی کا کچھ لحاظ نہیں رکھا۔ یہ چھپانا نہیں کہ وہ یہودیوں تھو نا پرانی دوستی میں کہاں لحاظ ہی پاسداری تھو ایک نہ کہاں اور غداری کر دی، لیکن انہوں نے اپنے غصے پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ تورات کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ بڑا سخت فیصلہ تھا یہ کہ ان کے جوان قتل کیے جائیں۔ جوانوں میں تھا انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ زیر ناف کے بال یا بغل کے بال جن کے آئے یعنی کہ مسا جوانی میں ابھرے میں تیسن ان کی بھی گردنیں ماری جائیں، وہ بہت سخت ایک فیصلہ تھا کہ ان کے جوان قتل کیے جائیں، بوڑھے عورتیں اور بچے قید بنا دیے جائیں، انہیں قید بنا دیا جائے۔ تورات میں آج بھی غداروں کی ہی سزا موجود ہے اور اسی کے مطابق صحابہ کرام نے بنو قریظہ کو سزا دی۔ بعض لکھتے ہیں کہ خندق کھودی گئی اور انہیں لٹایا گیا اور انہیں ذبح بھی کیا گیا۔ قرآن کریم نے اس پر اس طرح تبصرہ فرمایا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے اس کی پشت پناہی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے دلوں سے نکال دیا
اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید بنا رہے تھے، کیونکہ بہت بڑے رذیل انسان تھے جو اس وقت بنو قریظہ نے غداری کی تھی، شر فتنہ فساد ان کی باست میں تھا، اس لیے ان کے خلاف یہ سزا متعین ہو گئی تاکہ شر فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد، یہ سردار مہندوس، جب قتل کیا گیا اس نے مرتے وقت یہ الفاظ کہے، صاف صاف معلوم ہو رہا تھا اس کے اس الفاظ سے وہ تسلیم کر رہا تھا کہ جو ہم نے غلطی کی ہے، شرانگیزی کی ہے، فتنہ اور فساد کے لیے جگہ دی ہے، اس کی سزا یہی ہے جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے۔ جو سردار بنو قریظہ کے اس نے خود تسلیم کیا کہ اسی کے لائق تھے ہم۔ اسی طرح حی ابن خطب بنو نذیر کا سردار جو بنو نذیر کے ساتھ مدینہ سے جلا وطن ہوا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کروں گا، عہد پیمانہ اٹھایا تھا اس نے، لیکن اس نے بھی مدد کی، جبکہ آج مشرکین کی فوج لے کر وہی آیا تھا، وہ سب سے پہل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ بنو قریظہ بھی غداری کے لیے اسی نے تیار کیے تھے، وہ بھی خندق کی جنگ کے بعد یہاں ہی چھپا ہوا تھا، آس پاس ہی کہیں چھپا ہوا تھا۔ بنو نذیر جو پہلے جلا وطن ہوتا قبیلہ، اس کا سردار، اس کو بھی زندہ باندھ کر جس وقت قتل کے لیے لایا گیا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، لیکن آج میں اس کے لیے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہے آخرکار ذلیل ہو کر ہی مرتا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ بنو نذیر قبیلے کا سردار قتل ہونے سے پہلے اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اپنی غلطی کی ہے اور میں مان رہا ہوں، اور اس کی سزا یہی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے گناہوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت ثمامہ ابن سال کی گرفتاری اور قبول اسلام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔